مرکزی سوال جماعت احمدیہ کا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو نزاع ہے وہ یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے روح سے، حدیث کے روح سے، عقل کی روح سے وفات پا چکے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش، جتنے حوالے انہوں نے دیے ہیں، یہ جوئش انسائکلوپیڈیا کے حوالے دے رہے ہیں، جوزیفس کے حوالے دے رہے ہیں، تمام تر کوشش ان کی یہ ہے کہ اصل مرکزی نقطے سے ہٹائیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ یاد رکھیں سامعین اور ناظرین ہمارے، کہ مرکزی نقطہ تو یہ ہے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں، اور جماعت احمدیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، قرآن کریم، حدیث وغیرہ وغیرہ، عقل اس کی توثیق اور تائید نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک چیلنج آج سے 100 سال پہلے کا دیا ہوا ہے۔ میں اپنے احباب کو، دوستوں کو اس کے بارے میں حضور کے اپنے الفاظ میں یہ سنانا چاہوں گا کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ یہ چیلنج حضرت مسیح علیہ السلام نے 24 جنوری 1898 کو دیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ تیسری نسل ہے جو اب گزر رہی ہے، 2 نسلیں گزر چکی ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضور نے اس میں فرمایا، پھر اگر پوچھا جائے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے، تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں۔ صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے، اب یہ اپنی طرف کے لفظ کو یاد رکھنا چاہیے، صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسمان کا لفظ ملا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ کسی حدیث مرفوع متصل میں آسمان کا لفظ پایا نہیں جاتا، اور نزول کا لفظ محاورات عرب میں مسافر کے لیے آتا ہے، اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی وارد شہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں، اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ شخص آسمان سے اترا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا، وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر کسی زمانے میں زمین پر واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں، اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، 1898 سے چیلنج چل رہا ہے، یہ تیسری نسل گزر رہی ہے، لیکن کوئی شخص نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کو قبول کرتا۔ یہ نہیں کہ عام علماء کو یہ چیلنج دیا گیا، حضور کے زمانے میں کتنے قدآور علماء تھے۔ شیخ الکل مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی ہیں، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، سینکڑوں علماء حسرت سے یہ سارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئے۔ ثابت تو یہ کر نہیں سکے کہ چڑھے تھے، اترنے کا بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہ کوئی آیت ملتی ہے، نہ کوئی حدیث مرفوع متصل ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ اور ہمارا نتیجہ وہی ہے۔ یہ بات تو اس طرح کر رہے ہیں نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ موت اگر ثابت کی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ لعنتی ہیں۔ ہمارا نتیجہ وہی ہے کہ اگر آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو لازماً آپ نے اسی زمین پر اپنی قوم بنی اسرائیل میں پیغام پہنچایا ہوگا اور تبھی وفات پائی ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امت مسلمہ کے زوال کے موقع پر جس امام مہدی اور مسیح موعود نے آنا تھا وہ امامکم منکم، امت محمدیہ میں سے ہونا تھا، اسی نے آپ کا امتی اور غلام ہونا تھا، جیسا کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کے نام سے ظاہر ہے، غلام احمد، آپ کے نام میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو
یہ مختصراً اس کا جواب ہے، آگے بات انشاءاللہ چلے گی۔ بالکل۔ اس میں ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس پہ علماء اور صلحاء امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء اور صلحاء امت کا اجماع ہے، لیکن اس اجماع کی انہوں نے بڑی عجیب و غریب تعریف کی ہے کہ جس پہ دو چار مجددین متفق ہو جائیں، علماء متفق ہو جائیں، اسے یہ اجماع قرار دیتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات عام فہم ہر مسلمان سنی شیعہ اس کو مانتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ حضرت عمر کہتے تھے نبی پاک زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم سے عارضی طور پہ جدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی نام نہیں لیتے تھے، تو لیکن آپ فوت نہیں ہوئے، تلوار لہرا رہے ہیں، اگر کسی نے کہا فوت ہو گئے گردن کاٹ دوں گا۔ اس موقع پہ کوئی اجماع ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم آپ پہ کبھی خدا تعالیٰ دو موتیں نہیں لائے گا، اور پھر قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ حضرت عمر سمیت ان میں سے ایک بھی نہیں کھڑا ہوتا اور اعتراض کرتا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ گزشتہ اتنے لمبے عرصے سے کئی 100 سال سے زندہ بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فوت ہو چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسی رنگ میں جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ پہلا اجماع امت ہے ہمارے نزدیک۔ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بڑھ کے مجددین تھے؟ ہمارا ہمیشہ مرکزی نقطہ ایک رہا ہے، پھر ہم اس کی طرف لائیں گے۔ یہ ہمیں قرآن سے ہٹا کے حدیثوں اور ان باتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، قرآن سے مت ہٹو، قرآن خدا کا کلام ہے، حدیثیں تو 200-250 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو لیک صاحب نے ذکر فرمایا نا اجماع صحابہ کا، یہ دراصل بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کبار صحابہ بشمول ان 4 خلفاء کے جو بعد میں خلفاء راشدین کے طور پہ آئے، وہ سارے شامل تھے، سب کبار صحابہ موجود تھے۔ اس موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پیش فرمائی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے ذکر، وہ کہنے لگے کہ یہ آیت قرآن مجید میں نازل شدہ تھی، 1000 دفعہ میں نے سنی، 1000 دفعہ پڑھی، لیکن یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آج اسی وقت نازل ہوئی، کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، تو فوراً وہ چپ ہو گئے۔ اس جگہ ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اس موقع پر جب ان کی بات کی تردید ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ان کو بولنا چاہیے تھا، کیونکہ جس آدمی کی بات کی تردید ہو رہی ہو فوراً سوال اٹھاتا ہے کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے رسول فوت ہو گئے ہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے، کوئی اور صحابی نہیں بولا۔ تاریخ میں یہ بات اچھی طرح مدون ہے کہ کسی صحابی نے اس میں کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو سب سے پہلا اجتماع اسی بات پر ہوا، اور حقیقت بھی یہ ایک اور پہلو سے دیکھا جائے کہ دنیا کے 1000 مجددین آ جائیں، 1000 علماء آ جائیں، 1000 مفسرین آ جائیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، وہ جو مرضی کہتے رہے، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا قول سب پر مقدم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قطعی، یقینی اور محکم کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ساری امت، ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بیان فرمایا۔ جب اس کلام سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو اس قول کی ہمارے نزدیک حیثیت نہیں رہتی۔ اگر اس کی تائید میں بولتے ہیں، سو بسم اللہ، ہر ایک کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کی شان میں ہم کبھی بھی کوئی کلمہ استخفاف بیان نہیں کرتے، کوئی بری بات نہیں بیان کرتے۔ کیسے بیان کریں؟ امت کے بزرگان ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف کو قرآن مجید رکھا جائے اور دوسری طرف 2، 10، 15، 20، 50، 100، 1000 علماء کی باتیں رکھی جائیں، اگر ان میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو ان سے میں پوچھتا ہوں سوال کرنے والوں سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک غیر احمدی عالم جن سے بات ہو گئی اچانک، ان سے آپ یہی انہوں نے سوال کیا جب مسیح موعود علیہ السلام نے دلائل دیے کہ وفات مسیح اس طرح ثابت ہے، اس طرح ثابت ہے، تو کہنے لگے کہ جی پھر اس صورت میں قرآن تو پھر آپ کے ساتھ ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر قرآن ہمارے ساتھ ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ قرآن کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہوں گے۔